اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، بے شمار نعمتیں۔ صرف اور صرف اگر ہم اپنے بدن میں ہی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھوک لگنا بھی ایک نعمت ہے، اگر بھوک نہ لگے تو کھا بھی نہیں سکو گے، اور پیٹ بھر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بھوک لگتی ہے۔ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری میں بھوک ہی نہیں لگتی، آدمی مر جاتا ہے، اور ایک بیماری ایسی ہے کہ اس میں کھاتا جائے آدمی، لیکن پیٹ بھرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، منہ میں ابھی بھی چاہت باقی رہتی ہے، وہ طلب رہی جاتی ہے لیکن پیٹ پورا بھر چکا ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نام کا ایک گورنر گزرا ہے، بڑا ظالم، اس کو یہ بیماری تھی، اس نے بہت سارے صحابہ کا تابعین کا قتل کیا ہے، گورنر تھا بنو امیہ کا۔ آخری جو وقت اس کا آیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے گائے ذبح کروائی، آدھی گائے کا گوشت تو اکیلا کھا گیا، پھر اس پر کئی انڈے بھی کھایا اور بھی کئی گوشت کھایا، ہیضے کی بیماری، پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر ہوا ایسے کہ اس کا جسم پھٹ گیا اور ہر جگہ سے زہر نکلنے لگا، اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ یہ بیماری ہے۔ بھوک اگر لگتی ہے نا تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دیا، اور پیٹ بھر جاتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب میرا پیٹ بھرا ہے، تو بھی تم صحیح سلامت ہو، اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس۔ اور ایک بات بتا دوں، پانی کی پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس لگنا بھی نعمت ہے، اور پانی پینے کے بعد سیراب ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ ایک بیماری ایسی ہے جس میں ایک گھڑا پانی بھی اندر ڈال دیں گے تو اس کی زبان سوکھی ہی رہے گی، حلق میں اور طلب رہے گی، پیٹ پھٹ جائے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ جہنمیوں کی علامت ہے، ان کو پانی دیا بھی جائے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا، پیاس کی شدت رہے گی، حلق سوکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بیماری ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہارے جسم میں پانی چلا گیا، یعنی 1 گلاس پانی پیے، 2 گلاس پانی پیے، 4 گلاس پی لی، سحری میں پی کے آتے ہیں بہت، لیکن اگر یہ پانی پیشاب کے راستے سے نہیں نکلا تو زہر بن جائے گا، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے تک یہ جو پانی ہے جتنا ہماری باڈی کو ضرورت ہے اتنا رہ جاتا ہے، اور باقی کا پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ پانی نکلنے کا راستہ نہیں پاتا، بند ہو گیا کسی کا پیشاب، تو پھر 3 دن کے اندر اس کی پوری باڈی میں خون اور پانی مل کر کے زہر بن جائے گا۔ ہاں، ایک ایک نعمت اگر میں گناؤں اللہ کی، یہ آج کل ڈائلیسس جو کروایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، ڈائلیسس کی مشینیں لگی ہیں۔ کیا ہوتا ہے ڈائلیسس؟ کڈنی فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم جب پانی پیتے ہیں نا تو سیدھے ہمارے کڈنیوں میں جاتا ہے، کڈنی اس کو یعنی فلٹر کرتی ہے، اور جتنا ضرورت ہوتا ہے وہ خون میں لے لیتی ہے اور باقی وہ پیشاب کے راستے پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو کڈنیاں اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو پانی جاتا رہے گا، پیا ہوا پانی پیٹ میں جگہ جگہ پھیل جائے گا۔ اب وہ ڈائلیسس کی مشین کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر چبھا کر کے موٹی موٹی 2 سوئی ڈالتے ہیں گلے کے پاس، 2 رگوں سے،
ایک رگ سے خون پورا مشین میں جاتا رہتا ہے، اور مشین کے اندر خون جا کر فلٹر ہوتا ہے، پانی الگ ہوتا ہے، پیور خون پھر صاف ہو کر کے دوسرے پائپ سے پھر اندر جاتا ہے، جس کو ڈائلیسس پر ڈالتے ہیں۔ 4 گھنٹے تک مریض وہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے، پورا خون نکالا جاتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے، پھر ڈالا جاتا ہے۔ اس دوران جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے ڈائلیسس کرنے والا۔ اور کسی کسی کے حالات ایسے ہیں کہ ہفتے میں 2 3 مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف پیشاب بند ہو گیا تو یہ مشینوں سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے رب نے کتنی بڑی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ جس کو پیشاب نہیں آتا وہ مشینوں سے پیشاب نکالنا پڑتا ہے، اور ڈائلیسس کر 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 کے بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال 2.5 سال کے بعد بیچارہ وہ دم توڑ دیتا ہے، مریض ختم ہو جاتا ہے۔ کب تک کرے گا؟ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور میں بتا دوں، کچھ سالوں پہلے میں تحقیقی کتابیں کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی باریک چیز ملی۔ یہ جو پلکیں ہیں آپ کی، پلکیں جھپکتی ہیں کہ نہیں جھپکتی؟ آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے۔ ان پلکوں کے اندر اللہ نے ایک ایسا اسپرنگ رکھا ہے، پوری دنیا میں اس کا بدل ہے نہیں۔ اگر وہ اسپرنگ چلا گیا تو اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ صرف یہ پلکوں کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی لیڈ، آئی لیڈ، یہ جو بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کسی کا اسپرنگ ختم ہو گیا ہے، یہ جھپکنا، اور آنکھ ایسی کھڑی رہ گئی، تو اس نے کہا بلڈوزر لگا کر کھینچے تو بھی بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ مردے کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، روح نکلتے ہی اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ اگر تھوڑی دیر تک نہیں بند کیے اور کھلی رہ گئی تو اسپرنگ ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کھینچ تان کر کے کچھ بھی کر لو، لیکن مردے کی آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلی کی کھلی رہ جائے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی، یہ اسپرنگ جو ہے، کہ اگر یہ جھپکنا بند ہو جائے تو تم کبھی سو بھی نہیں سکو گے۔ تمہارے سونے کے لیے آنکھ کا بند ہونا ضروری ہے۔ خود بخود وہ اپنے آپ آنکھ اندر آتی، یعنی بند کی طرف آتی ہے۔ جیسے جیسے نیند آتی ہے آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھ خود بخود نیچے آ جاتی ہے، وہ آئی لیڈ اپنے آپ بند ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے آئی لیڈ کی اسپرنگ نہیں بند ہو رہی ہے تو اسے نیند نہیں آئے گی، اور نیند نہیں آئے تو پاگل ہو جائے گا، آدمی آپک ہو جائے گا، دماغ ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے 2 ٹانگیں ہیں تمہاری، سیدھے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو نا، اگر کہہ دیا جائے کھڑے، یوں نہیں کھڑے ہوتے، یوں نہیں کھڑے ہوتے، بیلنس تمہارا برابر کیوں رہتا ہے؟ ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑے، پاگل لوگ، وہ چلتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی گرے گا ابھی گرے گا، ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک لیکوڈ پارا، پارا جانتے ہیں؟ پارا کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے تو دیکھ کیا جانا۔ بی پی چیک کرنے کے وقت مشین لاتا ہے ڈاکٹر، اس میں ایک پارا چڑھتا ہے، اس پارے کے ٹائپ کی ایک لیکوڈ چیز ہمارے دونوں کانوں کے بیچوں بیچ ہے، وہ ایک بوند کے برابر۔ وہ لیکوڈ جو ہے سارا بیلنس سنبھالی ہوئی ہے، صرف ایک بوند۔ اگر وہ لیکوڈ کا تھوڑا سا حصہ ادھر ڈھلک گیا تو آپ یوں چلیں گے، یوں چلتے رہیں گے، اور ایسا لگے گا ساری چیزیں تم پر گر رہی ہیں، تم سیدھے نہیں کھڑے ہو سکو گے۔ اگر وہ لیکوڈ کا قطرہ ادھر کی طرف ہو گیا تو یوں چلو گے،
सीधे नहीं खड़े हो सकते तुम। 2 टांगों पर तुमको सीधा खड़ा करने के लिए रब तबारक व तआला ने सिर्फ एक बूंद रखा है, एक बूंद, वो भी दोनों कानों के बीचों बीच है। आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे अपने इलाज के दौरान कई मरीज़ ऐसे आए, कुछ लोग ये समझते हैं जादू है, सहर है, हासिल है, लेकिन कभी कभार कुछ और भी होता है। एक खातून थी, कई सालों से परेशान हुई इसी तरह से कि वो सीधा चल नहीं पाती, और उनको सब ये कहते असरात है इसके ऊपर, और वो खातून भी कहती थी कि मेरे ऊपर असरात है, मुझे ऐसा लगता है कि दीवार गिर जाएगी, गाड़ियाँ जो जा रही वो मेरे ऊपर ही गिरेगी, ऐसा लगता है। बहुत दिन तक बाबा लोगों के चक्कर काटती रही। मैंने एक बार ये मशवरा दिया कि जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स, उनके पास जा कर के अपने कानों की ये इस्लाह करके आ जाओ। जैसे कार का व्हील अलाइनमेंट होता है, व्हील अलाइनमेंट जानते हैं, अगर वो बिगड़ गया तो कार का एक टायर इधर जाएगा, एक टायर उधर जाता रहेगा। हाँ, आज जो गाड़ियाँ हैं जिनके पास, वो जानते हैं कि फिर अगर कार का बैलेंस चूक गया है, व्हील अलाइनमेंट, तो उसको फिर से जा कर के सही करवाते हैं। जब वो व्हील अलाइनमेंट सही हो जाता है तो टायर फिर अपने रास्ते सीधे रहते हैं, नहीं तो खींचते रहती है गाड़ी एक तरफ। हमने मशवरा दिया उस खातून को, 10 साल से 8 या 10 साल से जो बाबाओं के चक्कर लगा रही थी, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, वही पारे को सही किया। वो 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद बिल्कुल सही नॉर्मल है। कहा कि सारी चीज़ें सीधी सीधी लग रही थी। हमने कहा वही तुम्हारा अलाइनमेंट बिगड़ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इतनी छोटी छोटी नेमतें हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी नेमतें हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी ज़ात में क्यों नहीं देखते, निशानियां हैं हमारी। अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां तुम्हारी अपनी ज़ात में है, काश तुम देख लेते तो अपने रब को पा लेते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आज सेहत और सलामती दिया है ना, तो पल पल उसका शुक्र बजा लो। नमाजें छोड़कर भागना ये नाफरमानों की अलामत है। ये मगरूर लोग, घमंडी लोग, मुतकब्बिर लोग, उन लोगों की अलामतें हैं। अगर मौला तबारक व तआला दिन में 25 नमाजें फ़र्ज़ करता तब भी हमें जाना होता, क्योंकि ऐसी नेमतें उसने दी, ऐसी नेमतें दी। अगर एक नेमत भी तुम्हारी डिसबैलेंस हो जाए, ज़िंदगी भर पछताते रहोगे, ज़िंदगी भर। हाँ, एक औरत को मैंने देखा था, लड़की थी, जवान लड़की, सिर्फ उसके आईब्रो नहीं थे, ये भवें, और बाल नहीं थे उसके जिस्म पर, वो चेहरे पर ये बाल नहीं आए। वो हमेशा ढकी रहती थी सारी चीज़ें। उसके वालिद ने मुझे मिलाया था, छोटी थी वो, अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, काफ़ी साल पहले की बात है। तो वो लड़की मेरे पास रोने लगी, कहा मैं चेहरा खोल नहीं सकती स्कूल में, कॉलेज में। कहा क्यों, क्या बात है बेटा? कहा बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं, बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं, या कुछ लोग देखते हैं तो मजाक के तौर पर मेरी तरफ देख। बहुत ही टैलेंटेड लड़की जो पढ़ने लिखने में टॉप है, सिर्फ ये बाल ना होने की वजह से पूरा चेहरा डरावना लगता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए इन बालों का होना कितना ज़रूरी है। उस लड़की के आईब्रो नहीं थे और ये पलकों के बाल नहीं थे, जिसकी वजह से चेहरे से उसने वो हटाया दुपट्टा, तो वाकई वो डरावनी शक्ल की थी, डरावनी शक्ल। मैंने सोचा उस दिन, ए मौला, ये इतने हल्के हल्के बालों की भी कितनी कीमत से है, कितनी अहमियत। अगर तुम्हारे ये बाल झड़ गए ना, कल से बाहर घूमना बंद कर दो, बल्कि आईने में चेहरा देखना भी भूल जाओगे, नहीं बाहर आ पाओगे, खुद की शक्ल डरावनी लगेगी। इसलिए तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह की हैं,
اس کی عبادت میں کمی مت کرو۔ جب اذان ہو جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی برضا آ جاؤ کہ میرے اوپر یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ ہی اس کی نعمتوں کا بدلہ میں ایک سجدے میں ادا کر سکوں گا، بس اس رحمان کو پسند ہے عبادت، اس لیے میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما بردار بندوں میں رکھیے اور ناشکروں سے اللہ ہماری حفاظت